محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق و مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کا یہ اجلاس یا آج کی یہ کانفرنس الحکمہ کے نام سے منعقد ہے، اور اس اجلاس کو منعقد کرنے والے روح رواں فضیلت الشیخ حسین بخاری حفظہ اللہ، جو اسی علاقے کے ہیں اور اپنے گاؤں کے حوالے سے، اپنے گاؤں کی اصلاح کے حوالے سے بڑا درد رکھتے ہیں، ان کی تڑپ، کوششوں، محنتوں سے آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں شیخ محترم کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند کرے، انہیں اسی طریقے سے اس دینی کاز کو، کام کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور آزمائشوں کا دور ہے، ابتلا کا دور ہے، اور اس میں جہالت بھی برسر پیکار ہے، لا علمی، دین سے دوری، علم سے دوری، یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں عام ہو چکی ہے۔ خاص طور پر گاؤں دیہات کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر جہالت شہروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ نہ علماء سے اتنا رابطے میں رہتے ہیں، نہ ان سے قریب ہوتے ہیں عام طور پر، نہ ان کے پاس کوئی زیادہ پڑھنے، پڑھانے، لکھانے کا رواج ہوتا ہے۔ اس طرح سے سماج و معاشرے میں خاص طور پر ایسے دیہی علاقوں میں جہالت بہت عام ہوتی چلی جاتی ہے، اور اسی جہالت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سماج و معاشرے میں فتنے بھی پے در پہ آتے ہیں، ایک سے ایک فتنہ وجود میں آتا ہے، جہاں سارے لوگ، کیا مرد کیا عورت، اس فتنے میں گرفتار ہوتے ہیں۔ وہاں پر خصوصی طور پر نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے، نوجوانوں کا ایک بڑا ٹولہ ہوتا ہے جو ان فتنوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، جبکہ یہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، قوم کی امانت ہوتے ہیں۔ ان نوجوانوں سے قوم کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر یہ نوجوان صحیح ہو جائے، اگر یہ نوجوان درست ہو جائے، اگر اس نوجوان کی اصلاح ہو جائے، اگر اس نوجوان کی تربیت ہو جائے، تو یقین مانیے کہ سارا محلہ، معاشرہ، سماج یقیناً صحیح رخ پر آئے گا، اور ایک مثالی معاشرہ، مثالی سماج بنے گا، قوم کی ترقی ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نوجوان اس میں آگے آئیں، کیونکہ نوجوان یہ قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ جوانی کی جو یہ عمر ہوتی ہے نا، بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے، یہ جوانی کی عمر، یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں عادتیں بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں، اور انہی حالات میں، اسی عمر میں ایک نوجوان کے اندر جذبات و احساسات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جس سے بڑھ کر جو جنسی خواہشات،
तमन्नाएं हुआ करती हैं, इसी उम्र में अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। ऐसे हालात में अगर नौजवानों को संभाला गया, नौजवानों की तरबियत की गई, तो यकीनन ये नौजवान कौमों की तरक्की का सबब बनते हैं, अपने आप को भी कामयाब करते हैं और इसके लिए हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर नौजवानों को संभाला ना गया, अगर नौजवानों की तरबियत ना की गई, नौजवानों की फिक्र ना की गई, नौजवानों को सही रुख पर लाया ना गया और ये नौजवान औबाश किस्म के लोगों की तरह बस यहाँ वहाँ दंदनाते फिरते रहे, सड़कों पर ऐसे ही गुजरते रहे, चाय की टपरियों पर होटलों में बैठकर टाइम पास करते रहे, माँ बाप की नाफरमानी करते रहे, माँ बाप को तकलीफें देते रहे, शादी करने के बाद भी घर वाले परेशान, बीवी परेशान, बच्चे परेशान, ये नौजवान नस्ल इस कदर फितनों में मुब्तला हो जाती है कि घर ही नहीं पूरा गांव मोहल्ला भी उनके फितने से मुसीबत और तकलीफ का शिकार हो जाया करता है। मेरे भाई, क्या फितने कम हैं? अभी आपने सुना कि ऐसा जमाना आएगा कि फितने इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आग का गोला लेकर आदमी चलेगा वो काबिले बर्दाश्त होगा, लेकिन फितने इतने ज्यादा होंगे कि आदमी जो है अपने आप को तबाह कर डालेगा, बर्बाद कर डालेगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ऐसा जमाना आएगा, एक ऐसा दौर आएगा कि एक शख्स अपने भाई की कब्र के पास से गुजरेगा, किसी शख्स की कब्र के पास से गुजरेगा और कब्र को देखेगा, हसरत भरी निगाहों से देखेगा, उस पर टूट पड़ेगा, लौटेगा और कहेगा या लैतनी मकाना, ऐ काश कि मैं इस कब्र में लेटा होता, इस मेरे भाई की जगह मैं कब्र में होता तो कितना अच्छा होता। क्यों जानते हैं? इसलिए कि फितने इतने ज्यादा आम हो जाएंगे कि नौजवान हो या और कोई ये अफसोस करेंगे, हसरत करेंगे कि काश मैं कब्र में होता तो कितना अच्छा होता। आप अंदाजा लगा लो मेरे भाई, ये फितने कितने संगीन होते हैं, फितने कितने खतरनाक होते हैं कि एक बाशऊर इंसान जिसके दिल में ईमान अगर बाकी है, वो कब्र वाले को देखकर ये हसरत करेगा कि काश मैं उस कब्र में होता तो कितना अच्छा होता। एक जमाना ऐसा आएगा मेरे भाइयों, खास तौर पर नौजवानों, मेरे मुखातब थे, इस बात को याद रखो, अगर यही रविश रही, यही दीन से दूरी रही, इल्म से दूरी रही, उलमा से बेनियाजी रही और आप किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस, दीन इस्लाम की तालीमात से दूर रहे, तो याद रखो एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम को बहुत बड़ा खतरा पेश होगा। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बड़ी अजीब और गरीब हदीस नकल फरमाई है, ये जरा सुने, दिल दहल उठता है कि क्या कहा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा, कहा यदरुसुल इस्लाम कमा यदरुस वश्युत तौब, एक दौर ऐसा आएगा जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार मिट जाते हैं, कपड़ों पर जो नक्शो निगार होते हैं ना, गुल बूटे लगे हुए होते हैं, तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमाना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा कि जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार मिट जाते हैं, उसी तरह से इस रुए जमीन, इस सरजमीन से इस्लाम की तालीमात मिट जाएंगी। अल्लाह अकबर। जवानों सोचो तो सही, गौर करो क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार मिट जाते हैं, ऐसे ही इस रुए जमीन पर इस्लाम की तालीमात मिट जाएंगी। हत्ता ला युदरा मा सियामुन वला सलातुन वला नुसुकुन वला सदका, यहां तक के इस रुए जमीन पर ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जो ये कहेगा कि मैं जानता हूं कि रोजा किसे कहते हैं, नमाज किसे कहते हैं, उमरा किसे कहते हैं, हज किसे कहते हैं, सदका खैरात किसे कहते हैं। यानी एक दौर ऐसा आएगा कि ये सारी तालीमात मिट जाएंगी। आज हम जानते हैं ना कि नमाज किस चीज का नाम
ہے. آج ہم سمجھتے ہیں روزہ کسے کہتے ہیں, آج ہم جانتے ہیں عمرہ حج کس چیز کا نام ہے, آج ہم جانتے ہیں صدقات و خیرات و زکات کسے کہتے ہیں. واللہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ یہ سب مٹ جائیں گے, اور نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, یہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا. یہ ایسے فتنے آئیں گے میرے بھائی. اور نوجوانوں یاد رکھو, تم قوم کے سرمایہ ہو, تم قوم کی دولت ہو, قوم کی امانت ہو. تمہارے اسی دین پر قائم رہنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے فتنے ختم ہو سکتے ہیں, لیکن یاد رکھو اگر ایسا نہیں ہوگا فتنے مزید بڑھیں گے, ہم تباہ ہوں گے, ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ایسے فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچا لینا بہت بڑی بات ہے. میں اسی حدیث کے اندر آگے بیان کیا گیا کہ جب ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ زمین پر نماز کو جاننے والا, روزوں کو جاننے والا جب کوئی نہیں ہوگا, تو اس زمانے میں کچھ بڑی عمر کے لوگ ہوں گے, بزرگ ہوں گے, عمر رسیدہ ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, بوڑھیاں ہوں گی, عمر والے مرد, عمر والی عورتیں ہوں گی. وہ کہیں گے ادرکنا آبانا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو, وہ بوڑھے کہیں گے, وہ بوڑھیاں کہیں گی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کلمے پر پایا تھا, کلمہ لا الہ الا اللہ ہم نے ان کو پڑھتے ہوئے سنا تھا. آج ہم اسی کو پڑھیں گے, اسی کو پڑھتے رہیں گے. اس وقت ایک سلسلہ رحمہ اللہ جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے پوچھا, اے حذیفہ یہ بتاؤ, کیا جس وقت زمین سے یہ سارے اعمال, یہ ساری چیزیں, نماز روزے مٹ جائیں گے, ایسے موقع پر جب صرف لا الہ الا اللہ کہنے والے کچھ بڑی عمر کے لوگ رہیں گے اور وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے, تو کیا یہ لا الہ الا اللہ کہنا ان کو فائدہ پہنچائے گا, ان کو فائدہ پہنچائے گا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں کہ نعم, ہاں, یہ کلمہ تنجیہم من النار, ان کو نار جہنم سے ضرور بچائے گا. کیوں؟ یہ کلمہ توحید ہے, اس میں وہ پاور ہے, اس میں وہ طاقت ہے, اللہ کی وحدانیت میں یہ وہ اثر ہے کہ اللہ اکبر, یہ کلمہ ان بوڑھے بوڑھیوں کو نار جہنم سے ضرور بچائے گا. میرے نوجوانوں, میرے دوستوں اور ساتھیوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فتنے ایسے دھیرے دھیرے آگے آتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے, اور جہالت بھی عام ہوتے رہے گی. لیکن ایسے حالات میں, ایسے دور میں ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا, اپنے مقام کو جاننا ہوگا کہ ہم نوجوان کیا ہیں, کیا کر سکتے ہیں, ہمارے کرنے کا کیا ہے, ہمارے ذریعے سے کیا کیا ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا دوں کہ دیکھو نوجوانوں کی, جوانوں کی جو قوم کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ رکھ سکتے ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی ہیں. سوال کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پوچھتے ہیں, یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ اللہ تم جو مانگو گے اللہ وہ تمہیں عطا کرے گا, یا یہ کہا کہ تم عرضو کرو, تمنا کرو, کیا تمہاری خواہش ہوگی, تم کیا اللہ سے چاہتے ہو, کیا مانگنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے, اللہ قبول کر لے اگر. تو کہتے ہیں, وہ صحابہ کہتے ہیں, اے امیر المومنین, ہم سب کی یہ خواہش ہوگی, یہ آرزو ہوگی کہ یہ پورا کا پورا گھر روپے پیسوں سے بھر جائے, مال و دولت سے بھر جائے, اور یہ سارا کا سارا مال ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں, پیسہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں. پھر پوچھا, اور کیا تمہاری آرزویں ہو سکتی ہیں؟ بعض نے یہ کہا, ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ گھر پورا کا پورا سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھر جائے, اور یہ سارا کا سارا مال ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں. پوچھا گیا, امیر المومنین آپ کی کیا آرزو ہے, آپ کی کوئی تمنا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں, میری یہ تمنا ہے, میری یہ آرزو ہے
کہ یہ پورا کا پورا گھر خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراح جیسے جوانوں سے بھر جائے، جیالوں سے بھر جائے، ایسے لوگوں سے بھر جائے جن کو میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کروں۔ میرے بھائیو، اندازہ لگا سکتے ہیں ہم اور آپ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت یہ ہے، تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ یہ گھر خالد بن ولید جیسے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے جیالوں، نوجوانوں، بہادروں سے بھر جائے اور ہم ان کے ذریعے دین اسلام کو عام کریں۔ اللہ تو نوجوانوں یاد رکھو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبے کو جانو کہ تم کوئی معمولی ہستی نہیں ہو۔ تم اگر سو گئے پوری قوم سو جائے گی، تم اگر بیدار رہے، تم اگر جاگ گئے پوری قوم زندہ ہو جائے گی۔ یاد رکھو، تمہارا سو جانا پوری قوم کو سلا دے گا۔ اس لیے اس دور میں جہاں پر ہر طرف نوجوان فساد، بگاڑ، انتشار، خلفشار کے شکار ہیں، کہیں ان کو بے حیائی کا فتنہ لیا ہوا ہے، کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں مادہ پرستی کا فتنہ ہے، کہیں دنیا کا فتنہ ہے، کہیں لڑکیوں کا فتنہ ہے، کہیں عشق و معاشقے کا فتنہ ہے، کہیں محبت کا فتنہ ہے، کہیں ماں باپ کی نافرمانی کا فتنہ ہے۔ اعوذ باللہ، ایسے کتنے فتنے ہیں جس کی زد میں آج کا نوجوان مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، نوجوانوں، جو ذمہ داریاں ایسے حالات میں، ایسے دور میں ہم سب کی بنتی ہیں، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ خاص طور پر نوجوانوں کو یہ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ایمان کا محاسبہ کر لو، اپنے ایمان کا جائزہ لے لو۔ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے؟ ایمان ہمارا کامل ہو، مکمل ہو، پختہ ہو، ایمان کی حفاظت ہو، اور اسی ایمان پر ہم ثابت قدم رہیں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ واللہ یہ ایمان بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی ایمان سے آپ کو دنیا میں عزت ملے گی، وقار ملے گا، تمہارا وزن ہوگا، تمہاری سنی جائے گی، تمہاری بات مانی جائے گی، سب کچھ تمہارا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ایمان اور اسلام ہے یہ پختہ ہونا چاہیے، اس پر ڈٹے رہو، جمے رہو، قائم رہو۔ تو یاد رکھو، یہ ایمان تمہیں زندہ رکھے گا، یہ ایمان تمہیں زندگی نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ رنج نہ کرو، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تمہارا ہی مقام بلند رہے گا، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری ہی عزت ہوگی، تمہاری ہی سنی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن بن کر دکھا دو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے ایمان کا جائزہ لے لو، اپنے ایمان کا محاسبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر۔ میں اسی حوالے سے ایک بات یہ بتا دوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ یہ ایمان، یہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے۔ اس اسلام اور ایمان پر اگر ہم قائم رہے تو یہ رعب و دبدبہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں دھاگ بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھو کیا ہوا، ایک مرتبہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ملک شام کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں ملک شام، جنگ نہیں ہوگی، صلح ہو جائے گی، جو بھی طے ہوگا ہم اسے مان لیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام آ رہے ہیں، ساتھ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ملک شام کا سفر ہو رہا ہے۔ ملک شام میں داخل ہونے سے پہلے راستے میں ایک ندی پڑتی ہے، اس ندی میں اتر گئے عمر بن خطاب، اور کیسے اترے؟ پیر میں جو آپ کے جوتے تھے اس جوتے کو اتارا، اپنے کندھے پر لٹکایا، اور عاجزی انکساری کی تصویر بنے اس ندی میں اتر گئے۔ اللہ اکبر! جوتے، پیر کے جوتے نکال کر، یہ وقت کے امیر ہیں، مومنوں کے امیر ہیں،
مسلمانوں کے امیر ہیں، اور اتنی عاجزی، اتنی سادگی کہ جوتے اتار کر کندھے پر رکھ کر عاجزی کی تصویر بنے ہوئے جب ندی میں چلنے لگے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہہ دیا انہوں نے، امیر المومنین اگر اسی حالت میں یہ شہر کے لوگ، یہ بستی والے آپ کو دیکھ لیں گے تو آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی، آپ کا جو رعب ہے، آپ کا جو دبدبہ ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ سننا تھا۔ یہ سنو میرے نوجوانوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنو، تاریخی جملہ۔ انہوں نے کہا، ابو عبیدہ یہ جملہ جو تم نے ابھی کہا ہے، اگر تمہارے علاوہ یہ جملہ کسی اور نے کہا ہوتا، جعلتہ نکالا لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی اسی وقت اسے ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سزا درس عبرت بن جاتی، نصیحت بن جاتی۔ ابو عبیدہ کو چھوڑ دیا۔ اہل علم لکھتے ہیں اس لیے کہ ابو عبیدہ کے بارے میں آتا ہے کہ امین ہذہ الامہ کہا گیا ان کو، کہ اس امت کے امین تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں سزا دیتا۔ اس کے بعد کہا، اے ابو عبیدہ انا کنا ضل قوم، ارے ہم تو ذلیل تھے، ہم رسوا تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی سماج میں، ہم گرے ہوئے لوگ تھے۔ ارے اتنے گرے ہوئے تھے، اگر ہم دوسری احادیث کو سامنے رکھیں، اس قدر گرے ہوئے تھے کہ ہماری پیدا ہونے والی معصوم ننھی بچی کو ہم زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ہم اس قدر گرے ہوئے لوگ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن ابو عبیدہ جانتے ہو کیا ہوا؟ اسلام آیا، اللہ نے اسلام بھیجا، ہم نے اسلام قبول کیا، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اسی اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمیں وقار بخشا ہے۔ اور یاد رکھو، جو کوئی شخص اسلام و ایمان کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ آج کی نوجوان نسل ماڈرن کلچر میں، یہ مغربی تہذیب میں، فیشن پرستی میں عزت تلاش کر رہی ہے کہ میں ایسا رہوں گا تو مجھے عزت ملے گی، ماں باپ کی نافرمانی کروں گا تو عزت ملے گی، اکڑ کر چلوں گا تو عزت ملے گی، اور عالی شان انداز میں گاڑی دندناتا پھروں گا تو عزت ملے گی۔ نہیں نوجوانوں، عزت اسلام پر عمل کرنے میں ہے، ایمان کو پختہ کرنے میں ہے۔ اور یاد رکھو، اگر اس اسلام پر عمل کر لے گئے، ایک تو ایمان کی حفاظت، ایمان پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس اسلام پر عمل کرنا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا، دین اسلام کی طرف پلٹ کر آنا، یہ اگر کر لے جاؤ گے تو یہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری مکمل ہو جائے گی۔ آپ ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شر پسند لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا، تمہارے اوپر دوسرے لوگ مسلط ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ یوں ہی دراز رہے گا، یہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ کب تک؟ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ جب تک تم اپنے دین اسلام کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے، تب تک یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسلام و ایمان پر قائم رہو، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہو۔ عمل کی بات ہم کریں، آج ہماری نوجوان نسل، نماز، کتنے ایسے نوجوان گاؤں دیہات کے ہوں گے جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ 5 وقتہ نمازوں میں کتنی نمازیں فرض ہیں، کتنی سنت ہیں، یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ اس طرح ہم لاابالی بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی ہوگا جب دین سے دور رہو گے، علماء سے دور رہو گے، مدرسوں سے دور رہو گے، اجتماعات و اجلاس سے دور رہو گے، علماء کی صحبت سے دور رہو گے، تو اس طرح سے ہوگا کہ تم
دین سے دور ہو جاؤ گے، تمہیں نماز کا سلیقہ طریقہ کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پابند بناؤ، عمل کرو، عبادت کرو، رب کی بندگی سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ دیکھو کس طرح تبدیلی آئے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں عبادتوں کا حال ہمارے سلف کا، ہمارے نوجوانوں کا جو اس دنیا میں پہلے گزر گئے ہم سے پہلے، وہ بھی نوجوان تھے، وہ بھی اسی امت کے لوگ تھے جنہوں نے اس امت میں رہ کر اسلام کو ترقی دی اور مسلمانوں کو ان کی اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھایا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ عمل کی بات پہلے ہم کر لیں کہ عمل کیسا ہوتا تھا صحابہ کرام کا، نمازوں کی کیسی پابندی ہوا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہیں، پہلی صف میں ایک مجوسی غلام دشمن خنجر چھپائے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا، اور جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مصروف ہونے لگے، فوراً اس نے خنجر سے وار کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، نماز میں ہیں اور خنجر لگا ہے۔ اس حالت میں دیکھو کیا کیا، پیچھے کھڑے تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتناول يد عبد الرحمن ابن عوف فقدمہ، نماز میں کھڑے ہیں، خنجر لگا ہے اور پھر بھی پیچھے خیال ہے لوگوں کی نماز کا، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ان کو آگے لایا، مصلی پر کھڑا کیا تاکہ نماز ان کی جاری رہے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک بات جو اہل علم نے لکھی ہے وہ بتانا ہے اصل میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی چھا گئی تھی، ان کو لے جایا گیا اور لٹا دیا گیا۔ وہاں پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آئے اور آتے ساتھ پوچھتے ہیں، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آس پاس تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کی نماز کیا مکمل ہو گئی ہے؟ اندازہ لگا ہوا کیسی عبادت تھی، کیا تھا؟ پوچھتے ہیں امیر المومنین کی نماز جو ابھی چھوٹ گئی تھی جس میں خنجر لگا تھا، کیا وہ نماز ان کی مکمل ہو گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہو، امیر المومنین کو زخم لگا ہوا ہے، پریشان ہیں، بے ہوشی کے عالم میں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نماز مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی، پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو امیر المومنین کو جب ہوش آ جائے گا تو سب سے پہلے ان سے یہ کہنا کہ ان کی نماز باقی ہے، ان کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ جو خنجر لگا وہ تکلیف دہ تو تھا ہی تھا، اگر ان کو یہ پتا چلے گا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس سے زیادہ تکلیف اس وجہ سے ہو جائے گی کہ ان کی نماز چھوٹ گئی۔ یہ علماء نے لکھا ہے، اہل علم نے لکھا ہے۔ تو نوجوانوں دیکھو، یہ اسی امت کے لوگ تھے جن کو نمازوں میں، عبادتوں میں ایسا جذبہ تھا کہ اللہ اکبر، تیر زخم لگے ہوئے ہیں، خنجر لگا ہوا ہے، پھر بھی نماز کا خیال ان کے ذہن و دماغ میں۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں وہ کہ لولا ثلاث ما احببت البقاء فی الدنیا، کہ اگر دنیا میں تین چیزیں نہ ہو، عمر کو اگر زندگی میں دنیا میں تین چیزیں میسر نہ ہو تو عمر کی خواہش نہیں ہے، عمر نہیں چاہتا کہ دنیا میں زندگی گزارے۔ کیا چیز نہیں ہے دنیا میں؟ موبائل یا عیاشی، پیسے، دولت، کانوں کو سننے والی چیزیں جو اچھی لگتی ہیں، وہ ایسی کوئی چیز ان کے ذہن و دماغ میں تھی نہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر عمر کی زندگی میں نہ ہو تو عمر نہیں چاہتا کہ دنیا میں زندہ رہے، جس میں ایک چیز تھی مکابدۃ اللیل، کہ راتوں میں جاگ کر، قیام کر کے، تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا۔ اگر یہ عمر کی زندگی میں نہیں ہے تو عمر کو دنیا میں رہنا بھی پسند نہیں ہے۔
تو میرے بھائی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. میں صحابہ سے آگے بڑھ کر ہمارے سلف صالحین جو تابعین کی جماعت ہے ان کی بھی کچھ مثالیں دے دوں. آج عبادت مجھ سے کہا گیا ہے اور میں دیکھ بھی رہا ہوں گاؤں دیہات کے حالات کو. ہمارا آنا جانا رہتا ہے. ہم گاؤں دیہات کا جب دورہ کرتے ہیں تو ہماری اپنی مسجدوں میں صرف بڑی عمر کے لوگ جو 50 کراس کر چکے ہیں, 50-60 سال کے ہو چکے ہیں, بس وہی مسجد میں نظر آتے ہیں. لیکن نوجوان نسل یہاں وہاں چوراہوں پر, نکڑوں پر عیاشی میں, بدمستی میں مبتلا رہتی ہے. میرے بھائی دیکھو, یہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ہیں. ان کو کبار تابعین میں سے شمار کیا جاتا ہے. بہت بڑے تابعی ہیں. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں. یہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ خود کہتے ہیں ما اذن مؤذن منذ 20 سنة الا وانا فی المسجد. یہ جملے پہ غور کرو. بعض لوگوں نے تو روایت جو نقل کی ہے 20 کے بجائے 40 کی بھی ہے, 50 کی بھی ہے. کیا کہا کہ ما اذن مؤذن نے جب اذان دی ہے. کتنے سال تک؟ 20 سال کہہ رہے ہیں. بعض روایت میں 40 سال بھی آیا ہے, 60 سال بھی آیا ہے. ہم 40 اور 60 والی روایت نہیں لیتے, 20 والی لے لیتے. کہتے ہیں کہ مؤذن 20 سال تک جب اذان دیا ہے, اذان سے پہلے میں نے اپنے آپ کو مسجد میں حاضر کیا ہے, اذان سے پہلے میں مسجد پہنچ جایا کرتا تھا. یہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. اسی طریقے سے بشر بن حسن ایک تابعی ہیں, محدث ہیں. ان کی عبادتوں کا حال دیکھیے. ان کا ایک لقب پڑ گیا تھا صفی. ان کو صفی کہا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے یلزم الصف الاول فی مسجد البصرہ 50 سنة, کہ 50 سال تک یہ بس بصرہ کی ایک مسجد میں پہلی صف میں ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے, پہلی صف میں رہا کرتے تھے. یہ ہمارے سلف تھے, جوان تھے, نوجوان تھے, جن کا ایمان بھی بہت پختہ تھا, جن کا عمل, جن کی عبادتیں بھی الحمدللہ بہت زیادہ پختہ تھی, باکمال تھی, مثالی تھی, عالی تھی اور لوگوں کے لیے نمونہ تھی. لیکن آج ہم سب کس طرح سے اس فتنوں کے ماحول میں جی رہے ہیں. لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں, عمل کے ذریعے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا میرے دوستوں اور ساتھیوں کہ یہاں ہم جہاں ایمان کو پختہ کرنا ہے, عمل کے میدان میں آگے رہنا ہے, وہیں پر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ علم کا حاصل کرنا. علم کو حاصل کرو. اگر علم حاصل نہیں کرو گے, علم سے نہیں جڑو گے, کتاب و سنت کے جو مسائل ہیں, نماز کے, وضو کے, روزے کے, اگر یہ مسائل آپ نہیں سیکھو گے, نہیں جانو گے, تو یاد رکھو عمل کرنے میں تم سے کوتاہی ہوگی, لیکن صحیح طریقے سے جو ارکان ادا کرنے ہیں وہ ادا نہیں کر پاؤ گے. لہٰذا اس لیے علم کا حصول ضروری ہے. یہ دیکھو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا معاذ انی احبک, اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے, میں تمہیں چاہتا ہوں, تمہیں پسند کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں. یہ وہی معاذ ہیں جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے. 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, 32 سال تک پہنچتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسلام لانے کے بعد صرف 15 سال ان کو زندگی ملی ہے, 15 سال وہ اسلام میں رہے ہیں. مگر ان 15 سالوں میں انہوں نے علم, کتاب و سنت کے علم کو, احکام و مسائل کو اس قدر جانا, اس قدر سیکھا اور اس قدر پختہ علم حاصل کیا کہ کہنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ احکام و مسائل کے باب میں جو علم معاذ بن جبل کو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے.
یہ جوان تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علم کے میدان میں اتنے زیادہ آگے تھے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سے یہ التجا کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب اس میدان میں بھی آگے آئیے، اپنے علماء کو پکڑیے، تعلیم بالغہ کے نام سے اپنی مسجد میں دروس کا اہتمام کیجئے، ہفتے میں ایک دن ہی صحیح اپنے مسجد کے امام کو بولیے، ہمیں کچھ سکھائیے، ہمیں کچھ پڑھائیے، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے مسجدوں میں ان چیزوں کا ماحول بنائیے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر رہتے ہوئے نوجوانوں کو خاص طور پر، ویسے تو سب کی ذمہ داری ہے لیکن نوجوانوں کو خاص طور پر، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہاں پر عداوت، نفرت، منافرت کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، مسلمان وہ قوم ہے، اسلام و تعلیم دیتا ہے محبت کی، امن کی، شانتی کی، اخوت کی، بھائی چارے کی، خود جیو اور دوسروں کو جینے دو۔ اس طریقے سے اسلام یہ پیغام عام کرنا چاہتا ہے۔ تو نوجوانوں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ اپنے علاقے میں ہو، پڑوس میں ہو، کہیں بھی رہیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے، اپنی کردار سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تم اس روئے زمین پر رہو تو خیر کے دائی بن کر رہو، ایسے بن کر رہو کہ تمہارے ذریعے سے صرف فائدہ پہنچے، امت کو، قوم کو فائدہ پہنچے، تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ دیکھو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ ایسا ہوگا قیامت کے دن کہ جب مشرکین کو، کفار کو نار جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہاں وہ افسوس کریں گے، حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، آج یہاں ہم جہنم میں جل نہ رہے ہوتے۔ اسی آیت کے تناظر میں ہمارے استاذ حافظ الرحمن آدمی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اس آیت کے تناظر میں اگر مسلمان اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لے جائیں کہ اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دیں اور سراپا خیر کا ذریعہ بن جائیں، اخلاق و کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پہ دستک دیں، دو لوگوں کے دلوں کو جیتیں، فتح کریں، تو یہ لوگ جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے برادران وطن ہیں، یہ جب مسلمانوں کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے کردار کو دیکھیں گے، مسلمانوں کی محبتوں کو دیکھیں گے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو اور مسلم نوجوانوں کو دیکھیں گے، تو یقیناً ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ برادر وطن کہنے پر مجبور ہوں گے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے بھائی، اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں آپ کے، اتنے بڑے بڑے کام ہیں آپ کے، اگر آپ ہوش کے ناخن لیں اور اس کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اخلاق و کردار کے ذریعے سے برادران وطن میں، قوموں میں تعلقات بنا کر کے اپنے آپ کو سنوارو، اور پھر خاص بات، جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار خیش و اقارب ہیں، سب کے ساتھ اس طرح محبت سے رہو، اس طرح تعلقات بنا کر رہو کہ ہر آدمی یہ دیکھے تو کہے کہ یہ فلاں جو شخص ہے میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی چاہتا ہے۔ اس طرح میرے بھائی رہنے کی کوشش کرو، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، سماج و معاشرے کو ایسے سانچے میں ڈھالو کہ آپ کے بارے میں لوگ یہ تاثر قائم کریں کہ یہ شخص جو ہمارے گاؤں کا ہے بڑا ہمدرد ہے، بڑا خیر خواہ ہے، وہ بھلائی چاہتا ہے سب کی، خدمت کرنا چاہتا ہے سب کی، تعاون کرنا چاہتا ہے سب کا، ہمدرد ہے سب کا، درد رکھتا ہے سب کا۔ اس طرح کے جذبات ہونے چاہیے۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بڑے ہو کیا چھوٹے، کیا مالدار کیا غریب، کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اپنائیت سے ان سے ملا کرتے تھے، بڑی محبت دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایسی محبت تھی کہ صحابہ کرام
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قریب ہوتے تھے تو ہر صحابی یہی سمجھنے لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ تو جوانوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کے ذریعے سے ہے۔ اگر آپ شروعات کریں گے، آپ پہل کریں گے، آگے بڑھیں گے، محبتوں کا ماحول بنائیں گے، تو یاد رکھیے امن ہوگا، شانتی ہوگی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کرتے تھے۔ یہ صحابی گاؤں دیہات کے رہنے والے بدو صحابی تھے، جن کا نام تھا ظاہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، کہ ظاہر ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس ظاہر سے محبت کرتے تھے۔ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کبھی یہ مدینہ آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ٹھہرتے تھے۔ اپنے گاؤں سے، اپنے کھیتوں سے سبزی ترکاری اپنا سامان لاتے تھے، مدینے کے بازار میں بیچا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنتے تھے اور 10-15 دن رہتے تھے۔ جب جانے لگتے واپس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے سے باہر لا کر چھوڑا کرتے تھے۔ اس طرح سے اپنائیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے ہوئے ہیں اور مدینہ آنے کے بعد اپنی دکان لگا کر کھڑے ہو کر سامان بیچ رہے ہیں، سامان بیچ رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ دیکھا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اپنا سامان بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نہیں پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں کو ایسے بند کر دیتے ہیں، جس طرح بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیا۔ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غریب صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، مالی اعتبار سے، حسب و نسب کو اعتبار سے بھی کمزور تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا تو ظاہر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں کسمسایا کہ مجھے اتنی قریب سے کس نے پکڑ لیا ہے۔ تو ظاہر خود کہتے ہیں تھوڑے دیر کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ ظاہر کو اتنے قریب سے پکڑنے والا دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حرکت کرنا بند کر دیا، میں خاموش کھڑا رہا، بس صرف اپنے آپ کو پیچھے ڈھکیلتا رہا، اس لیے کہ نبی کا جسم پیچھے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، میں اپنے جسم کو پیچھے ڈھکیل رہا ہوں تاکہ نبی کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے، چھو جائے۔ آج یہ موقع ملا ہے، اتنی قربت ملی ہے، بعد میں پھر یہ موقع ملے نہ ملے۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ ظاہر کو معلوم ہو گیا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور آپ جانتے ہیں کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مذاق کرتے ہوئے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق کرتے ہوئے بازار میں کہا میں یشتری منی ھذا الغلام، مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا؟ ظاہر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے بیچ کر کیا ملے گا آپ کو؟ میری کوئی قیمت نہیں ہے، البتہ میں نے جو اپنے کھیتوں سے سامان یا سبزی ترکاری لائی ہے اگر اسے بیچیں گے تو کچھ فائدہ ہو جائے گا، مجھے بیچ کر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ظاہر، یہ دنیا والے گرچہ تمہاری قیمت کو نہیں جانتے ولیکن انت عند اللہ غال، لیکن تم یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مہنگے ہو، تمہاری بڑی قیمت ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، بس بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ انتشار زدہ ماحول کو، بگڑے ہوئے ماحول کو، نفرتوں کے ماحول کو ہم کس طرح محبتوں میں تبدیل کریں، کیسے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اپنائیت کس طرح لوگوں کے سامنے رکھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو نوجوانوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن
جو گاؤں اور دیہات کے ماحول ہیں اس اعتبار سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم نوجوانوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اللہ ہم سب کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دے۔ اللہ ہمارا ایمان پختہ کرے، مضبوط کرے، اور ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے بحیثیت مسلمان یا بحیثیت وطن، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔